عرصے پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھے۔ کھڑکیاں اور سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے، کودنے اور غل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بھول بھلیاں بنائے۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں اور پارٹیاں کرتے تھے، اور یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا غول، جن کی تعداد درجنوں میں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بھول بھلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا غول واپس دوبارہ ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک چوہے نے کہا، ہم انہیں اب موقع نہیں دیں گے۔ ایک اور چوہے نے کہا۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں انہیں ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہماری چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا۔ ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اس چوہے نے طنز سے کہا۔ آپ کے ریوڑ نے بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں۔ کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دھیانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے گھر لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر کے ہاتھی دور دور سے اس بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی، وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے۔ وہ آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لے آئے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ کسی مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ ساری رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا، بادشاہ ہاتھی نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ اب وہ جاتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ اس طرح چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ پیارے دوستو، ہمیں کسی بھی چیز کو چھوٹا جان کر کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی مخلوق بھی دوسروں کے بہت کام آ سکتی ہے، جیسا کہ چھوٹے چھوٹے چوہوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کی مدد کی۔ پیارے دوستو، دور کسی جنگل میں بلیوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔
ان سب کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ تمام بلیاں مل جل کر کھیلا کرتی تھی اور کھانے پینے بھی اکٹھی ہی نکلا کرتی تھی۔ سردیوں کے موسم کا آغاز ہو گیا تھا اور باہر ٹھنڈ کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ ایسے میں بلیوں کو گھر سے نکلنا محال لگنے لگا، لیکن انہیں پیٹ بھرنے کی خاطر جانا پڑتا تھا۔ بلیوں میں ایک بلی جس کا نام منو تھا قدرے سست تھی۔ وہ روزانہ سوچتی کہ آج کسی طرح اسے باہر نہ جانا پڑے اور گھر بیٹھے ہی کھانا مل جائے، لیکن سب کے بار بار کہنے پر اسے ساتھ جانا ہی پڑتا۔ ایک روز منو سو کر اٹھی تو اسے ٹانگ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ساتھی بلیوں کو بتایا کہ جانے کیوں وہ پاؤں میں تکلیف محسوس کر رہی ہے، جس پر دوسری بلیوں نے اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دو روز آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود کھانے کی خاطر باہر نکل گئی۔ واپسی پر آتے ہوئے وہ منو کے لیے بھی کھانا لے آئی۔ منو کے پاؤں میں تو تکلیف تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کہ آج اس کی پرانی خواہش پوری ہو گئی۔ ایک دو روز آرام کر لینے کے بعد منو کے پیر کی تکلیف تو دور ہو گئی، لیکن اسے اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ ساتھی بلیوں کو یہی کہتی رہی کہ اس کی ٹانگ میں اب بھی تکلیف برقرار ہے، اس لیے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ جس پر اس کی سہیلیوں نے کہا کہ وہ اسے معائنے کے لیے لے چلتی ہیں، لیکن منو نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ چند روز مزید آرام کرنے کے بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر دوسری بلیوں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور خاموش ہو گئی۔ بلیاں اپنے معمول کے مطابق روزانہ کھانے کے لیے باہر جاتی اور واپسی پر منو کے لیے خوراک لے آتی۔ شام کو وہ سب کچھ دیر کھیلنے کے لیے باہر جایا کرتی تھی۔ اس وقت میں منو گھر میں بالکل اکیلی ہوتی۔ اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جائے، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں اس کا پول کھل جاتا اور وہ مزید چند روز بستر پر ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے فراغت کے یہ دن بے حد پسند آ رہے تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق سبھی بلیاں کھیلنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ منو بستر پر مزے سے لیٹی تھی کہ اچانک اسے گوشت کی بو آئی۔ اس نے فوراً کان کھڑے کر لیے اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے خود کو کھڑکی کی اوٹ میں چھپا رکھا تھا کہ باہر کھیلتی بلیوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ اب جو اس نے گوشت کی تلاش میں نظر دوڑائی تو کیا دیکھتی ہے کہ درخت کے نیچے ایک لڑکا کسی جانور کا گوشت پھینک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر منو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جلد از جلد گوشت تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تازہ گوشت دیکھتے ہی اس کی بھوک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ منو نے دل میں ارادہ کیا اور ساتھی بلیوں سے نظر بچا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ درختوں کی اوٹ میں ہوتی ہوئی گوشت تک پہنچنا چاہ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ دوسری بلیوں تک گوشت کی خوشبو پہنچنے سے پہلے اسے کھانے میں کامیاب ہو جائے۔ چھپتی چھپاتی وہ گوشت تک پہنچی اور جلدی جلدی پنجے چلاتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اب تک کسی کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ سارا گوشت ختم کرنے کے بعد وہ بے حد خوش تھی اور چاہتی تھی کہ اب یوں ہی چپکے سے ساتھی بلیوں کے واپس آنے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ بلیوں کے واپس آنے میں چند ہی منٹ باقی تھے، اس لیے منو درختوں کی اوٹ میں چھپ کر آہستگی سے جانے کے بجائے بھاگتی ہوئی گھر کی جانب گئی۔ جلدی میں وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ تھوڑی ہی دور کھیلتی ساتھیاں بلی منو کو بھاگتے ہوئے دیکھ چکی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں منو سے شدید خفا ہو چکی تھی اور اسی دوران بدحواسی میں بھاگتی منو کا پیر ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا اور وہ کراہتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ ساتھی بلیاں دو کھڑی افسوس سے منو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ منو کو اپنے جھوٹ کی سزا مل چکی ہے۔
پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.